अच्छी बात यह है कि सब के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान सर फॉर हैविंग मी हियर. और मैं बड़ा पाकिस्तान में आजकल इंस्पिरेशन नहीं मिलती, तो मैं माई फैमिली इज़ इन दुबई, तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि यार हर दूसरे हफ्ते में जाता हूँ तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती दुबई, लेकिन यहाँ पे आके मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सबसे पहले, और आपके लिए तालियां होनी चाहिए इस इंस्पिरेशन. और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी स्टार्टअप्स या जो भी बिजनेसेस यहाँ पे बन रहे हैं इन द इंक्यूबेशन सेंटर, उनके साथ हम डायरेक्टली फ़ौरन से कोलैबोरेट कर सकते हैं. और जो बाकी के हैं, वो मेरा जो टॉपिक है विजन 2047, उसमें देखिएगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़. वी डायरेक्टली कनेक्ट वैल्यू क्रिएशन जो है, जैसे अभी इमरान ने भी बात की, तो दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, बीट कि आप अमेरिका की सुनते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दिस अपॉर्चुनिटीज़ आर एक्चुअली द वैल्यू क्रिएटर्स. कि इस तरह का एक सिस्टम दिया जाए जहाँ पे वैल्यूज़, ये जो वैल्यू क्रिएशन हो मुल्कों के अंदर. हमारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है, स्पेशली अभी जो टाइम है, आई थिंक मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल यस्टरडे द इकोनॉमिस्ट, एंड इट स्टार्टेड एज द ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस, फॉर पाकिस्तान. इज द 2023 इज द ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. एंड यू नो, अगर कोई भी आपने कंपनी चलानी हो, कोई भी बिज़नेस चलाना हो, आप जो लोग अब बिज़नेस बना रहे हैं, आप जो टीम बना रहे हैं, आपकी टीम को हर वक्त आपने मोटिवेट करना होता है, उनको इंगेज करना होता है, उनको होप देनी होती है, उनको फ्यूचर देना होता है, दिखाना होता है. मेरा अपना बड़ा डायलेमा रहा है पिछले कुछ 8-1 महीनों में. मैं तो सारी ज़िंदगी यूके में काम किया है, तो अब 7 साल हो गए इमरान भाई, तो 5 साल में. तो टुडे आई हैव एक्चुअली completed my 7th year in Pakistan. I came to Pakistan in June 6th, on 6th of June 2016. So it's a very significant day for me. So मेरे पिछले 8-9 महीनों में हर डिपार्टमेंट में जाके, तो हम बाहर से आए हुए हैं पाकिस्तान की जो आजकल हालात, हमारे जो अभी आप फ्रंट सीट पे देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए मेरे साथ आए, साइमा हैं, साद, ये दोनों भी बाय द वे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं. साइमा बोर्न एंड ब्रेड यूके, साद भी यूके में रहे, कतर में रहे. इसी तरीके से बाकी लोग भी हमारे ज़्यादा बाहर से आए हुए पड़े हुए हैं यहाँ. तो मैं जिस डिपार्टमेंट में जाऊँ तो वो बातें हो रही, सर पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, सर क्या बनेगा. अच्छा, मैं अक्सर लोगों को मोटिवेशन कर, एक दिन मैं खुद भी थोड़ा सा डाउन था, तो एक खातून मुझे कहती, नीचे सेल्स के फ्लोर पे गया, हमारे काफ़ी सारे ऑफिस, वन ऑफ दी सेल्स ऑफिस, तो मुझे कहती है यंग गर्ल, सर पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब, पता नहीं क्या बनेगा. मैंने कहा बीबी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर कितनी फैमिलीज़ की डिपेंडेंस. कहती सर क्या मतलब. मैंने कहा मेरे ऊपर इस वक्त 20,000 जो क्लाइंट्स और बाकी फैमिलीज़ की जो है ना वो डिपेंड कर रही हैं. सो मुझे तो चलो हेडेक है, तुम्हें क्या परेशानी. उसने मुझे बताया कि उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता. चीज़ तो एवरीबॉडी, सारे थोड़े से डाउन. And then there has been a serious brain drain. There are a lot of people who actually gave up on Pakistan and they left. और आप उनसे बात करें, I meet a lot of overseas Pakistani, I myself is an overseas Pakistani, सारी ज़िंदगी में बाहर. और बाहर जब बात होती है आज, तो वहाँ पे वो एक ही बात, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं. ऐसी बात नहीं. आप लोग हैं, आप जितना भी ये काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि आप बड़े यंग, मतलब अभी आपका कोई एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, आपने लाइफ में मतलब उतना कुछ अभी उतनी चीज़ें देखी भी नहीं. यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू हैव दिस होप कि इंशाल्लाह आप चीज़ों को बदलेंगे. सो द विजन 2047 जिसकी हम बात करते हैं, मैं बड़ा ब्रीफली आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि आप सारे लोग माशाल्लाह खुद काम करने वाले लोग. Vision 2047 is actually the vision or message of hope for this country. It is a 25 years plan. 3 चीज़ें चाहिए होती हैं. आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनानी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस इंशाल्लाह आप बनाएंगे. मुल्क को या बिजनेसेस को 3 P's पे चलते हैं. 3 P's are very important. The first P is the plan.
You always need a very good solid plan. The second P is the people. और हम ये शुरू से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड. हमारे लोग माशाल्लाह आर पीपल वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड. और ये टैलेंट इधर आके मुझे नजर आ, आप खुद देखें अपने आप को, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है यहाँ पे पाकिस्तान. आप किसी भी जगह पे चले जाएं वर्ल्ड में, मैं आपको बताऊं, सारी जिंदगी में बाहर रहा हूँ, आप लोगों को compete कर सकते हैं. There are not many people who can compete you actually. And then the last P is the processes. Processes क्या होते हैं? एक सिस्टम होता है. अभी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है, I always advocate, दुनिया में मुल्क चलाने का जो सबसे बेहतरीन सिस्टम है वो इस वक्त दुबई में. They call it स्मार्ट दुबई. एक सहरा में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जिसमें सारी दुनिया से लोग आके रह रहे, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से. वहाँ पे कितना सर्द मौसम होता है, वहाँ से इतने लोग हैं जो इस वक्त मूव करके दुबई. उन्होंने क्या किया है? इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेसेस, इट इज एक्चुअली सेट ऑफ 74 जर्नी प्रोसेसेस. दैट इज इट. जो स्मार्ट दुबई है या डिजिटल दुबई है. स्मार्ट पाकिस्तान में लगाया जा सकता है, एक सिस्टम है, ERP है. 4-5 साल में जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ दिस कंट्री. एज आई सेड 3 P's. अगर हमारे पास प्लान हो, मैं एक प्लान दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी. चले एक $1 बिलियन कंपनी, जस्ट इमेजिन इंडिया में कितनी है, चाइना में कितनी है, अमेरिका में कितनी. ये प्लान पाकिस्तान की गवर्नमेंट या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकती हैं, इससे बेहतर बना सकती हैं. सो नीड अ प्लान. आई विल शो यू वन एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान. द पीपल, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, जस्ट सी योर टैलेंट एंड मैच इट. और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, देयर इज नो मैच विद आवर टैलेंट. हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके आप देखेंगे दे थ्राइव. एंड देन प्रोसेसेस इज जस्ट अ सिस्टम. द गुड थिंग विद टेक्नोलॉजी, द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज कोई बड़ी फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है. यही जो स्मार्ट दुबई बना है, या कतर में लगा है, यूके में जो सिस्टम्स हैं, मैं भी आपको एक दिखाने जा रहा हूँ छोटा सा. ये पाकिस्तान में बहुत जल्दी हम डेवलप कर सकते हैं. 4 से 5 साल में इस मुल्क की तकदीर बदलना शुरू हो सकती. मैं छोटा सा एक वो विजन की एक स्लाइड है आपको, और एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, 30 सेकंड की एक टेक्नोलॉजी, वो अगर है यहाँ पे तो काइंडली वो दिखा दें. और बाय द वे, ये 30 सेकंड सोल्यूशन कैन एक्चुअली फिक्स 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. और ये जिस तरह आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, हमने भी थोड़ा बहुत काम किया है. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिजिटाइज्ड ऑल द प्लान लैंड पार्सल्स ऑफ पाकिस्तान. वो हमने बनाई है, यानी पाकिस्तान का न्यू लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. और जो न्यू लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज यूके में. और यूके का जो सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है. ऑन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इट इज़ एक्चुअली नंबर 1 यूके, कि पूरी दुनिया में सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है वो यूके का है. और अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो पूरी दुनिया में सबसे बदतरीन जो सिस्टम होगा जो आज पाकिस्तान में, उस बदतरीन को बेहतरीन बनाना है. और उस सिस्टम पे मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी, बल्कि इस सिस्टम से पहले मैं आपको इकोनॉमी की बड़ी बात होती है. तो विजन 2047 इज अ स्ट्रेटेजिक विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, विच एक्चुअली जो आपके 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, यानी इकोनॉमी को अगर सीधा करना है. और इकोनॉमी को सीधा करने के लिए मैं पीछे एयर यूनिवर्सिटी में गया था, तो मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करनी थी, इकोनॉमी समझानी थी, GDP समझाना था. तो मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका GDP समझाने का क्या है. So I actually looked into economy, and it's a very interesting thing, by the way, economy. Economy is a combination of 2 words. The word economy is the combination of 2 words, oikos and nemion. एक का मतलब है household, दूसरे का मतलब है management. Good household management, it is actually economy. In terms of a country, the good management of your resources is economy. Now, the good resources of your management, there are only 4 resources. GDP or gross domestic productivity is the outcome. It is the output. The input is these 4 economic resources. And what is the first economic resource? That is land. हमारी real estate.
تو پہلا تو وہ سیکٹر ہے جو ہمارا ڈائریکٹلی جس میں ہم کام. دی سیکنڈ ون از دی لیبر, پیپل, HR. دی تھرڈ ون از کیپٹل, آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے ملک میں. اینڈ فورتھ ون از آپ کی انٹرپرینورشپ, یہ جو بزنسز کر رہے ہیں آپ فیوچر جو پاکستان. یہ 4 اکنامک فیکٹرز ہیں, ان کی دیز آر دی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ٹورڈز دی آؤٹ پٹ, اینڈ آؤٹ پٹ از دی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی, یعنی ٹوٹل آپ کی آؤٹ پٹ کتنی. اور اگر میں ان 4 کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کے حالات دیکھوں پاکستان میں, لینڈ دنیا کا سب سے آؤٹ ڈیٹڈ اور گندا سسٹم جو ہے اس وقت پاکستان میں. یہاں تک گندا ہے, اتنا برا ہے کہ آپ کی اس میں جتنی انویسٹمنٹ آتی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی 70% آف دی سیونگز اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اوورسیز پاکستانی 25 سے 30%, $10 بلین ہر سال اس میں آتی ہے انویسٹمنٹ. آدھی سے زیادہ ڈوب جاتی ہے, آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے. آدھے پیسے آپ کے پھنس کے 20 لاکھ لوگوں کی شکایات ہیں, 20 لاکھ لوگوں کی شکایات صرف ایک سال کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2021 میں $25 ارب آیا پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں, آدھے سے زیادہ ڈوب گیا. تو اکانومی کیسے سیدھی ہوگی؟ نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ کوئی ریگولیشن ہے, نہ کوئی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. یہ جو سسٹم ہم نے بنایا ہے, مزے کی بات ہے کہ یہ ہم 1 مہینے میں پاکستان میں امپلیمنٹ کر سکتے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, یہاں پہ کچھ لوگ ہیں, میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ بنا رہی ہیں برین ٹیومر کے لیے, تو آپ نے کہا کہ مشکلات آ رہی ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں پہلی دفعہ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں تو مشکلات تو آئیں گی نا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. جسٹ امیجن کہ ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے پورے پاکستان کے آدھے مسائل کا حل. آدھے مسائل کیونکہ کورٹ کیسز بھی آدھے ریل اسٹیٹ پہ ہیں, تو انویسٹمنٹ بھی آدھی ادھر ہی پھنستی ہے, تو باقی بھی جتنے بھی مسئلے آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ سارے مسائل ہم نے جھیلنے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سارے سسٹم میں امپلیمنٹ کروانے ہیں, اور اس ملک کو سیدھا کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا سسٹم دکھا رہا ہوں. UK میں آج اس چیز پہ پورا UK کا لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے. وہی ڈیولپ ہم نے کیا پاکستان میں. سو آئی جسٹ شو یو 2 30 سیکنڈ ویڈیوز. جس طرح آپ نے مجھے اپنے پروجیکٹس دکھائے ہیں, میں بھی اب آپ کو اپنا پروجیکٹ دکھاؤں. سو کین وی پلے اٹ. سو دس از UK. اب یہ UK کا آن لائن, یعنی کوئی بھی یونٹ آپ بائی کرتے ہیں, یو کین چیک اٹ آن لائن, اینڈ دین یو کین رجسٹر اٹ آن لائن ایز ویل. So you simply go on their website, you start, you give address of the any property throughout UK, and this is actual website by the way. Now, this is online property verification and land registry in UK, done in few clicks. Dubai actually copied their system from UK. اور بائی دا وے گورو نے ہی بنایا زیادہ دبئی میں سسٹمز, تو یہی سسٹم دبئی میں ہے, یہی قطر میں ہے. بائی دا وے دنیا کے جتنے بھی اچھے ملک ہیں, اور بہت کم ہیں جن کے اندر پورے کا پورا آن لائن ڈیجیٹل سسٹم ہے. 100 سے زیادہ ملک آج دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس مینول سسٹم نہیں ہے. ہم نے یہی سسٹم جو ہے پورے کا پورا یہاں پہ پاکستان میں ڈیولپ کیا. دکھا. So this is our company Prop Show. So these are the red areas that have been digitized in Pakistan. So you can actually get a property report, and there are 14 different types of reports. So you can actually get a report straight away. Soon as آپ جائیں ادھر آن لائن اپنی پراپرٹی کی انفارمیشن دیں تو آپ کو رپورٹ مل جائے گی پراپرٹی کی لیگل ہے لیگل. 35+ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر. Now you can do the online land registry as well, and online land registry is required for the blockchain. یہ جو ہوتا ہے آن لائن کانٹریکٹس ایکسچینج ہوتا ہے. اچھا مزے کی کہانی ہے آپ کو سنا. 2.5 سال لگے یہ سسٹم ہم نے CDA میں امپلیمنٹ کروا دی. It took me 2.5 years. First 100 انکوائریز کے بعد اس وقت یہاں کے DC صاحب تھے حمزہ شفقات. حمزہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ today
we have completed first 100 inquiries, اور ان میں سے 60% جو انکوائریز تھیں وہ انلیگل پروجیکٹس کے لیے تھیں. یہ میرے پاس ایک ان کا ٹویٹ اور ساتھ میں رپورٹ انہوں نے شیئر کی کہ دس از دی رپورٹ وچ از آن لائن پراپرٹی ویریفیکیشن رپورٹ. بائی دا وے سی ڈی اے کو ہم نے بہت پرانے ان کا جو F6 اور F7 کا ریکارڈ سارے ڈیجیٹائز کر کے دیے کہ وہ آن لائن لینڈ رجسٹری بھی انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. 100 میں سے 60 انکوائری کے انلیگل پروجیکٹس ہیں اسلام آباد کے اندر جو بائی کر رہے ہیں لوگ. تو یہ ایک ٹول تھا فری آف چارج، لوگ یہ چیک کر سکتے تھے کہ پراپرٹی بائی کرنے سے پہلے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. یہ سارے اوورسیز پاکستانیز کو اگر مل جائے تو 10 سے 12 یا 15 بلین ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے جو انلیگل پروجیکٹس میں یا ایسے پروجیکٹس میں جن کی ضرورت نہیں ہے انویسٹر. دس از پارٹ آف دی پروسیس. لیکن دیکھیں ہم نے چیزوں کو فکس کرنا ہے اور وہ اسی طریقے سے فکس کرنا ہے جس طریقے سے آپ لگے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹو اسپریڈ دی میسج آف ہوپ. ویژن 2047 تھوڑا سا سمپلی بتا دیں، بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں لیکن ایک میں میپ آپ کو شو کراتا ہوں. ویسے یہ بائی دا وے ایک کچھ سٹیٹس ہیں، ویری ویری انٹرسٹنگ سٹیٹس. میں نارملی سٹیٹس اتنے دکھاتا نہیں لیکن چونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے تو آپ ذرا دیکھیں. یہ شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ 411 ارب ہم نے پورے پاکستان کے پلانڈ ایریا کو ڈیجیٹائز کیا. جب ڈیجیٹائزیشن کمپلیٹ ہوگی بائی دا وے 5 سال 200 لوگ یہ اربوں روپے کا ڈیٹا ہے. یہ ہم نے ایک ایک پلاٹ اور ایک ایک گھر کی قیمت لگائی. ڈیجیٹائز ہو گیا تو اس میں تو ایزی ہو جاتا ہے. ایک ایک سیکٹر اسلام آباد کا، ایک ایک ایریا پورے پاکستان کا، اس کی قیمت لگائی. پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں جو پلانڈ ایریا ہے وہ %0.5 سے کم ہے اور اس کی ویلیو ہے $411 ارب. 411 ارب ڈالر، %0.5 سے کم ایریا جو پاکستان. اور پاکستان کی جو ضرورت ہے اگلے 20 سال کی گھروں کی جو ضرورت ہے وہ 2 کروڑ ہے. 20 سال، 10 سال کی ضرورت ہے، میں 20 سال ڈالتا ہوں، پتہ ہے ہمیں 10 سال میں ہم کر نہیں سکتے. 20 سال میں اس کو کرنے کے لیے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤسنگ سوسائٹیز تو ایگری ختم ہو گئی. ایکچولی پاکستان کو 1.5% سے 2% ایریا چاہیے. پاکستان کی 20 سال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کا ہمیں صرف 1.5 سے 2% ایریا چاہیے. بنجر زمینوں میں بنانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ، لیکن پلاننگ کرنی ہے نا، تب پتہ چلے گا. وہ 1.5 سے 2% ایریا پہ اگر ہم بنائیں تو اگلے 20 سال میں 3 سے 4 ٹریلین کی ویلیو پاکستان کی کریٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو میتھس شیئر نہیں کروں گا لیکن GDP کے اندر $1 ٹریلین کا 20 سال میں اضافہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے میں باتیں کرتا ہوں یہاں پہ، بائی دا وے میرے پاس کوالیفیکیشنز بھی ہیں، میں نے کیمبرج شیمبرج سے ڈگریاں بھی کی ہوئی ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے، لیکن کوئی یقین ہی نہیں کرتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا. اور وہ آئنسٹائن نے جیسے کہا تھا کہ they will not believe until it's done. اب مسئلہ یہ 20 سال میں کیسے کروں، یقین کرے گا کوئی کریں گے نا. کافی کچھ کام ہم نے کیا پچھلے 7 سال میں. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانیز اگلے 20 سال میں 2 کروڑ گھر بنا لیں گے، ٹو بی آنیسٹ کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ چائنا والے پاکستان میں 2 کروڑ اگلے 20 سال میں بنا رہے ہیں، لوگ کہیں ہاں ہم بچ جائیں گے. یار چائنا والے بھی ہمارے سے اچھے ہیں، پھر تو یورپ والے بہت اچھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. میں آپ کو تھوڑا سا کام دکھاتا ہوں جو ویژن 2047 کا ہم نے کیا ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ پلان. بائی دا وے واٹ از نیشنل ڈیولپمنٹ پلان 25 ایئرس. پورے پاکستان میں 142 ڈسٹرکٹس یا سٹیز ہیں، ان کی ہم نے ایک تو ڈیجیٹائزیشن یا پلاننگ کی ہے اور دوسرا وہاں پہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ڈیموگرافک اسٹڈی کی ہے. تو پورے پاکستان میں 142 ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈیولپ کیسے کیا جائے اور وہاں پہ کون سے اکنامک انجنز لگائے جائیں ان کے اسکل سیٹ کے مطابق، جن کے تھرو ان کو ڈیولپ کیا جائے اور پھر ان کو ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے. 3 سے 4 ٹریلین ڈالر صرف ہاؤسنگ میں نے بتائی ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے 41 انجنز ہیں لیفٹ سائڈ پہ، سب سے اوپر ٹیک سٹیز. یہ سٹیز بننے ہیں پاکستان میں. یو ہیو دی ٹیک سٹیز اینڈ دی ایگریکلچر سٹیز اینڈ دی انڈسٹریل سٹی. ایوری تھنگ یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ، ایوری تھنگ یو آر ورکنگ آن. دی ہیلتھ سٹی، دی ایجوکیشن سٹی، ٹورسٹ سٹی، جتنے بھی آپ کے اسٹارٹ اپس، 41 ڈفرنٹ ٹائپس آف سٹیز اور اکنامک انجن. دیٹس واٹ وی ریکوائر ہیئر ان پاکستان ٹو ڈیولپ آر ہیومن ریسورس. اور اس کا پورا پوٹینشیل میپ ہم نے بنایا ڈیموگرافک اسٹڈی کی بیسس پہ. اینڈ دین on the other hand
we are basically mapping each and every land parcel of Pakistan کے یہ جو 1.5-2% وہ جو جگہیں ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے, کیسی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, that is dependent on this map. So this is a small map, but it is actually a map for 3 to 4 road map for 3 to 4 trillion dollar. And within those 3 to 4 trillion dollar, as I said, that's just the housing. The rest is all these 41 types of cities of the blue oceans, of the new opportunities. اور یہ پاکستان میں ان یہ جو ابھی ساری کی ساری ہم نے ابھی تک میپنگ کی ہے, اگر میں کیلکولیشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں, بورنگ ہو جاتی ہیں چیزیں. پاکستان کین ایکچولی بیکم دی فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری آف دی ورلڈ ود ان نیکسٹ 10 years. پاکستان کین پے آف دیئر ایکسٹرنل ڈیٹ ود ان 10 to 15 years. 125-30 ارب ڈالر کا. اگر میں اس ملک کے پوٹینشیل کی بات کروں تو صرف کچی آبادیوں کی بات کروں, ہمارے شہر اسلام آباد میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوں, اسلام آباد میں 16 کچی آبادیاں ہیں, 3000 کنال جگہ ہے. اس جگہ کی قیمت ہے بائی دا وے 3 ارب ڈالر. ہمیں بتائیں بیچ دیں گے ہم. ڈیولپ کریں تو 9 ارب ڈالر کا پروفٹ ہے. اگر اس پہ اپارٹمنٹس یا اچھی ڈیولپمنٹس کریں 9 ارب ڈالر. 9 ارب ڈالر 16 ارب ڈالر کے لیے اور 6 ارب ڈالر کے لیے ہم IMF کے پیچھے پڑے ہیں, عرصہ کافی سارا ہو گیا. اچھا, ناؤ لسن ٹو دس. اسلام آباد میں کتنی کچی آبادی ہیں؟ 16. کراچی میں کتنی کچی آبادی؟ 586. 586. اسلام آباد میں کتنے کنال ہیں؟ 3000 کنال, جس کی میں قیمت بتا رہا ہوں کہ $3 بلین. کراچی میں کتنے ہیں؟ 1,22,000 کنال. یہ ہم نے ٹوٹل اس کا حساب تب لگایا ہے کہ یہ زمین کتنی صرف کچی آبادیوں میں, اور ہر بندے کو 2 کروڑ دیں جو کچی آبادی میں رہتا ہے, اور اس کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کریں اور ساری کچی آبادیوں کو ڈیولپ کریں تو یہ $250 بلین سے زیادہ کا پروفٹ ہے. یہ صرف کچی آبادیوں کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی. یہ ڈیٹا سے میں جو باقی کے جو ایریاز ہیں یا پوٹینشیل ہے وہ تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ کو میپ دکھایا, دس کنٹری ہیز گاٹ گریٹ پوٹینشیل. اینڈ ایز اے سیڈ, آل وی نیڈ از اے پلان, پیپل اینڈ پروسیس. اینڈ پروسیس کین کم ان لائک دس 4 to 5 years. پیپل, وی نیڈ ہوپ. تھوڑی دیر پہلے میں گاڑی میں آ رہا تھا تو میں پوچھ رہا تھا ساتھ سے کہ ہماری آڈینس کو, انہوں نے کہا یوتھ. میں نے کہا ہو ایکچولی, آئی آسکڈ ہم اے کوسچن ساتھ سے کہ یار ایک ملک میں کون سے وہ لوگ ہیں جن میں موٹیویشن اور انرجی ہوتی ہے ایکچولی کہ وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہی سیڈ یوتھ. So it's only you. I'm officially out of the youth age now. But I'll keep doing it. People like me, Imran صاحب, AVM صاحب, تو ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. بٹ ایکچولی جیسے پہلے عمران نے کہا تھا کہ وہ ٹیچر کے بارے میں کہتے ہیں, ٹیچر کین میک یو تھنک, ایکچولی کانٹ ٹیچ یو, یو نو, دے کانٹ ڈو اینی تھنگ, دے کین اونلی گیو یو دی ویژن. تو آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی لگے رہیں, اور اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے گا. تھینک یو ویری مچ.